جی میں ہوں انسان صاحب. جی سہیل بھائی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں سر, آپ کیسے؟ جی الحمد للہ دعائیں آپ کی, آپ سنائیں. جی جی, کیا کہہ رہے ہیں آپ, ایکس مسلم ہیں؟ جی جی ایک مسلم ہوں. کبھی ہوئے بہت سر؟ خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. میں بھی تمہاری طرح کا ایک مطلب پہلے شیعہ تھا, پھر بریلوی ہوا, پھر ارے میں شیعہ تو دیوبند. کبھی نہیں تھا بھائی. نہیں مطلب آپ پہلے دیکھیں نا, پہلے آپ بول رہے تھے آپ بریلوی تھے, آپ کی جو ہاں ویڈیو تھی, پھر آپ اہل حدیث بعد میں ہوئے تھے نا, اہل توحید. جی 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 جی, تو آپ پہلے شیعہ تھے؟ جی پہلے شیعہ, پھر بریلوی, پھر دیوبندی, پھر بنا میں اہل حدیث, پھر اہل قرآن, اور بعد ہاں میں جو ہے الحمدللہ میں سوری اب یہ جو ہے نا ہماری باتیں مطلب ایسے نکل جاتی ہے منہ سے, ہاں. لیکن نیا اچھا ہوا یہ ہوں پہلی مجھے بھی. بار ساحل صاحب میں نے سنا ہے کہ کوئی شیعہ بریلوی ہو سکتا ہے, کیونکہ شیعہ اور بریلوی بالکل ایک اس چھور پہ ہے تو ایک ہی دوسرا اس چھور پہ. ہے, ایک ہی ہے, ہاں نہ ایک ہی نہ ہے, نہ, ایک ہی ہے یہ. نہیں بالکل الگ ہے سر نا. نہیں ایک ہی بات یزید ہے, کو تو یہ جو مشرک ہے. بریلوی ہیں, نہ بریلوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں سکوت کریں, یزید کو برا بھلا نہ کہیں, ٹھیک ہے. اور نہیں وہ برا بھلا شیعہ تو کہتے ہیں. بالکل ڈائریکٹ کافر بریلوی کہتے ہیں. کہتے ہیں بھائی. نہیں لیکن بریلوی کہتے ہیں, بریلوی ٹوٹل بریلوی کہتے ہیں بریلوی جو ہے نا, برابر. ہاں سارے نہیں بریلوی سر اس وہ کو کافر نہیں کہتے, کافر نہیں کہتے. آپ کو ظالم فتاوی کہتے ہیں, رضویہ پڑھ ظالم. کافر لیجئے. کافر ظالم تو کہتے شیعہ ہیں, بھی نہیں کافر نہیں بولتے, کہتے. کافر تو شیعہ بھی نہیں بولتے, اس سہیل کو بھائی ظالم ہی کہتے ہیں. یزید کو ہاں یزید کو شیعہ مطلب کچھ جو یہ ذاکر وغیرہ یہ بولتے رہتے ہیں, لیکن جو علماء ہے وہ مطلب اس کو کہیں سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ کافر ہے, یہ وہ ادھر ادھر سے. نہیں سر, آپ کو ذرا پڑھنا پڑے گا بیٹھ کر. جی کنٹینیو کریں. اچھا, شیعوں کا آپ کا کلمہ کیا تھا بھائی؟ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ. آگے؟ بس آگے یہ بلا فضل جو ہے نا یہ ابھی دیتے ہیں, پہلے یہ بھی نہیں ہوتا, یہ جو بڑے علماء ہے نا, یہ ہاں. خلیفۃ بلا فضل, یہ ابھی نہیں ہوتے, یہ جو ہے ذاکر وغیرہ پڑھاتے ہیں. اچھا. جی پھر میں اہل حدیث ہوا, میری بات سنیں نا, پھر میں نے تبلیغ ہاں کرنا شروع کی, میں نے اپنے سارے گھر کو بھی اہل حدیث کیا, اور جو محلے میں جو میرے دوست تھے, کچھ رشتہ دار, یہ وہ سب کو میں نے جو اہل توحید کیا, اہل حدیث کیا. ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ شیخ توصیف الرحمان راشدی ہے نا, وہ جی جی. سعودی والا, ہاں ہاں اس سے بھی میری بات ہوتی رہتی ہے, ابھی بھی بات ہوتی رہتی ہے. اس کو ابھی پتہ چل گیا ہے میرا, کیونکہ میں ان سے کنیکٹ میں ابھی نہیں ہوں نا, یہ جو ہاں. جماعت اہل حدیث کی, تو ان کو بھی ابھی پتہ چل گیا کہ تو میں اپنا نام نہیں شو کرنا چاہتا, میں پاکستان سے ہوں. جی جی, مت شو کریے, بہت سوچ سمجھ کے بولیے گا کوئی بھی بات, تاکہ آپ کو آگے ہاں پریشانی نہ ہو. جی میری ظفر بھائی سے بھی بات ہوئی تھی, وہ جو ہے اس سے بھی میل پہ بات ہوئی تھی, بہت بار باتیں کی ہیں میں نے. پہلے میں نے ظفر بھائی کی جو ہے نا ویڈیوز دیکھی تھی, ٹھیک ہے, پھر ہوں. اس کی زبان سے آپ کا تعارف ہوا, تو ہاں پھر میں نے آپ کو سرچ کیا. تو پھر پہلے مجھے ڈاؤٹ تھا, لیکن ڈر رہتا ہے, اتنی اچھا زندگی جو ہے بھائی میری ذرا ابھی. گستاخی کی معافی چاہتا ہوں, لیکن مائک اگر ذرا دور کر لیں تو آپ کی آواز زیادہ کلیئر آئے گی, سانسوں کی آواز زیادہ آ رہی ہے. جی ہوں. جی اب صحیح ہے. بولیے, کچھ تو ہاں سمجھ میں آئے گا. ہاں تو میں ایک سندھی ہوں, سندھ میں ہی رہتا ہوں. تو ظفر بھائی سے جب میری بات ہوئی تو پھر آپ کا تعارف ہوا, تو مجھے تھوڑا ڈر رہتا تھا, کیونکہ ہوں. میری ابھی 25 سال عمر ہے. 25 سال میں جو ہے ارے مطلب. بھائی, اتنا ڈیٹیل میں سب بتا دو گے تو کوئی بھی پہچان لے گا بھائی. ایک تو پاکستان میں ہو, انڈیا میں رہتے تو بھی چل جاتا تھا ایک بار سے. اتنا ڈیٹیل میں جوش میں آ کے اپنے ہوش مت کھو دو بھائی, آپ بہت زیادہ پرسنل انفارمیشن شیئر کر رہے ہو. ہاں یہ بھی بات ہے. چلو جی مت. میں ایک چھوٹے شہر سے ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے کوئی بھی آپ کی ویڈیوز دیکھتا ارے ہوگا یا. بھروسہ نہیں ہے بھائی, ہم بھی ایسی ہی سوچ کے مارکیٹ میں آئے تھے, ایکٹیویزم سٹارٹ کیا تھا کہ کوئی پہچانے گا نہیں, شکل وکل پورا چھپا کے, وہ جیکٹ پہن کے اوپر, وہ اتنی گرمی میں کیا کہتے اس کو, منہ پہ کوئی ماسک اور وہ کپڑا باندھ کے. ساحل بھائی ایک بات بولوں, کوئی بات ہاں نہیں ہے, یہاں پہ جو بھی ہے نا میرے دوست ہے یا رشتہ دار, وہیں پہ میں شو ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے نا, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اب ایٹھیسٹ ہے.
हाँ नहीं तो फिर भी एहतियात करना जरूरी है ना। अब आपने कह दिया छोटे शहर से हैं, अब बताइएगा मत किसी को कि आप कराची से हैं। हाँ, जैसे मैंने किसी को आज तक नहीं बताया कि मैं 32 ईयर्स का हूँ, नहीं बताता भाई, फायदा क्या है, पब्लिक को उससे क्या लेना देना। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं बिहार का हूँ, नहीं बताता। तो सेफ्टी फर्स्ट है, आप भी ना बताइए। ओके, ख्याल रखिए हाँ, इसका, ये भी बात है। तो कराची फिर से मुझे आप नहीं बहुत बताइएगा किसी को भी। नहीं बताइएगा वरना लोगों को पता चल जाएगा आप कराची से हैं। ठीक है, जी ठीक है। कंटिन्यू। हाँ, तो फिर मुझे बहुत शौक था साहिल भाई से बात करने का। फिर मैंने हाँ इसके ये मुलाओं से डेबिट देखी ना, तो वहीं पे जो है ना, मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको सच्चाई, जो मेरा गहरा दोस्त है, जिसको वो भी पहले शिया था, फिर मैंने उसको तबलीग की, बरेलवी किया, फिर उसको देवबंदी भी मैंने किया, फिर अहले हदीस भी मैंने किया, अहले कुरान भी मैंने किया, फिर बाद में अभी जो है मैंने ये बात शेयर की, क्योंकि वो 24 घंटे मेरे साथ होता है। फिर मैंने उसको बोला कि भाई ये बात मुझे समझ में आ रही है। फिर उसने बैठ के, हम दोनों ने बैठ के, जो आपके जो डेबिट हैं ये इंडिया के जो चैनल पे मुलाओं के साथ, तो वो लाजवाब हो गए थे आपके आगे। तो इस वजह से आपने जो मतलब इस्लाम में जो भी मतलब गड़बड़ें थी, ये वो मुत्ता वगैरह ऐसे वैसे जो भी बातें थी, XYZ, तो फिर आपकी हमने गौर से बातें सुनी, तो उसने हम्म बोला कि ये तो सही बोल रहा है, साहिल तो साहिल है। तो हम्म फिर मैंने भी आपकी हिस्ट्री बताई कि ये इसकी भी जो हिस्ट्री है वो ऐसे समझो कि हमारी तरह है। हम भी जो है ना मतलब ऐसे ही स्टडी के बहुत शौकीन थे। तो फिर बस यही आपकी वीडियोस देख के अभी जो है, अभी यही तबलीग शुरू की है आपकी। आप नमाजें वमाजें पढ़ते थे 5 टाइम की? 5 टाइम की नमाजें तहज्जुद के साथ। आयतुल कुर्सी याद है आपको? नहीं नहीं, इतनी यार आयतल कुर्सी ये जो है ना, वो इतनी मैंने याद नहीं की। कुछ सूरतें याद होंगी, तकरीबन 30-40, मतलब ऐसे ही याद होंगी सूरतें जो है, छोटी छोटी। सुनाइए 4-5 कंटिन्यूअसली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आवाज स्लो हो इहदिनस गई आपकी। सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आपकी तरह किरत अच्छी नहीं है, वैसे कर माशाअल्लाह। लेते हैं। नहीं फिर भी आपने ठीक है, काफी अच्छे से पढ़ा नॉर्मल लोगों से। तो ये तो कंफर्म हो गया आप मोमिन ही थे। तो भाई शैलो जो चीज कंफर्म नहीं, हो कुछ गई भी इससे। इस्लाम के सवाल कुछ भी पूछ लें, मैंने जो है ना तहकीक बहुत की थी, ये कुरान और हदीस की मैंने तहकीक जो है अच्छा, ना। रसूलुल्लाह की हयात के बारे में बरेलवियों और देवबंदियों में क्या इख्तिलाफ है? देवबंदी और बरेलियों में हाँ हयात, मतलब जो अभी जो उनका अकीदा है ना, हाँ हाँ, बरेलवी बोलते हैं कि वो हम मतलब उसको पुकार सकते हैं, ये जो है ना मतलब जहाँ भी हम मतलब ये मिलाद करते हैं वहीं पे मौजूद होते हैं, इधर मौजूद होते हैं, इधर हर जगह मौजूद हैं। जैसे वो मतलब एवरीवेयर, मतलब हर जगह पे। और देवबंदी बोलते हैं कि वो हाजिर कब्र में नाजिर जिंदा है। का अकीदा है। हाजिर नाजिर, हाँ, हाजिर नाजिर मतलब हर जगह मौजूद। और देवबंदी बोलते हैं कि वो कब्र में जिंदा है। हम्म। हाँ, ओके। और अहले हदीस जो है ना वो इन दोनों के कायल नहीं है। हम्म। अहले हाँ, हदीस क्या और कहते हैं? हाँ, वो बोलते हैं कि वो कब्र में भी मतलब मरे हुए हैं, और हाजिर नाजिर तो उनका अकीदा है ही नहीं। हम्म। हाँ, एक और उसमें ये आपने कमी रख दी, वो ये है कि अहले हदीस कहते हैं कि जब भी कोई दरूद भेजता है रसूलुल्लाह पे, वो तो सुनते हैं, अल्लाह जो है, नहीं सुनते नहीं है, अल्लाह जो है वो वो फरिश्तों अ, के जरिए पहुंचाता है। हाँ फरिश्तों के जरिए से जो है वो पहुंचाता हाँ, है। वो बरज़ख की जिंदगी है ना, मतलब आपने जो है ना, आपने पहले पूछा कि हयात तो, ये हयात हम्म उसका मतलब नहीं है। हयात तो नबी के बारे में आपने जो बोला ना, कि देवबंदी का हम्म अकीदा है कि हयात ता हयात, मतलब मौत नहीं हुई, कब्र में वो सुनते भी हैं और कब्र में वो जिंदा है।
وہ بولتے ہیں اہل حدیث بولتے ہیں کہ وہ برزخ میں زندہ ہیں، جیسے شہید ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے کہ آپ شہیدوں کو مردہ نہ بولو، وہ زندہ ہیں لیکن آپ کو شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں اہل حدیث والوں کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ برزخ میں زندہ ہیں لیکن وَمَن ہمیں شعور يَقْتُلُ فِي نہیں ہے. سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَيَرْزُقُونَ. تو یہ کیا چیزیں آپ کو صحیح نہیں لگی اسلام میں جو آپ نے کیا؟ ایک بات بولوں، مجھے اسلام میں کیا صحیح نہیں لگا، ٹھیک ہے. میں نے یہ سوچا، پہلے میں سوچتا رہتا تھا، پھر میں ان کو وسوسے، شیطانوں کے وسوسے بولتا تھا. میں نے سوچا کہ یہ ایک اللہ ہے اور اس نے جو ہے پوری دنیا کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، اور مطلب کہ اتنے انسان اس نے بنائے. چلو ٹھیک ہے، یہ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اس نے انسانوں کو بھی بنایا، یہ جانور بنائے، یہ بنائے، وہ بنائے. کس وجہ سے بنایا؟ پھر قرآن سے میں نے مطلب جو قرآن میں ملتا ہے کہ میں نے تجھے اس لیے بنایا کہ تاکہ تم لوگوں میں سے سب کو پرکھ سکوں کون اچھے کام کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے. تو میں نے بولا چلو یہ بھی دیکھتے ہیں یہ بھی مطلب اللہ اس نے بنایا ہے، اس کی مرضی ہے جو بھی ہم سے کروائے. پھر میں نے دیکھا کہ اللہ بولتا ہے کہ جو تم کرتے ہو مجھے پتا ہے، آگے تم کیا کرو گے مجھے پتا ہے، اور جب تم پیدا ہوئے تھے تو مجھے ہر چیز کا پتا تھا آگے چل کے تم کیا. میں نے بولا کہ تقدیر بھی اللہ نے بنا دی، اس کو ہر چیز کا پتا تھا، پھر اس نے پیدا کیوں کیا؟ چلو مسلمان ہی جنت میں جائیں گے اور سب جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا. 7.5 یا اب تو میرے خیال میں 8 ارب کے قریب جو ہے نا آبادی ہوگی. 8 ارب کے قریب مطلب 1.5 ارب جو ہے مسلمان ہو گئے. 1.5 ارب میں تک میرے خیال میں 40-50 جو کروڑ ہے یہ بریلوی ہوں گے، اور دیوبندی بھی ایسے 20-30 کروڑ ہوں گے، اور یہ اہل حدیث تو بہت کم ہے، اہل قرآن تو بالکل کم ہے، اور شیعہ جو ہے وہ بھی اتنے ہوں گے 20 کروڑ. تو شیعہ بولتے ہیں ہم جو ہے جنتی، یہ ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں، اور 12 فرقوں میں ایک ہی جنت میں جائے گا. چلو پھر بولتے ہیں کہ بریلوی یا اہل حدیث کو مانتے ہیں کہ یہی جو ہے نا یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ حدیث پہ بھی چلتے ہیں، شرک بھی نہیں کرتے، اور جو ہے قرآن اور سنت پہ چلتے ہیں، یہ جنتی ہے. تو 8 ارب میں سے 30 کروڑ جنتی، باقی سارے جہنمی. یہ تو کوئی ظالم ہی کام کر سکتا ہے. تو پھر میں نے اس پہ جو ہے نا غور دیا، میں نے بولا کہ نہیں، یہ خدا ایسا نہیں ہو سکتا. اس پہ میں نے زیادہ سے زیادہ غور دیا. پھر میں نے جو آپ کی ویڈیوز اور ظفر بھائی کی، اور کچھ تھوڑا مجھے سائنس کا بھی شوق تھا، تو میں اس پہ اسپیس پہ جو باتیں ہوتی ہیں، میں اصل میں اوپر کھڑا ہوں کیونکہ نیچے گھر والے ہوتے ہیں، میری شادی بھی ہوئی ہے، اس لیے اوپر بہت ٹھنڈ ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی میرے آواز سے، کانپ بھی رہا ہوں تھوڑا سا. ویسے چادر اوڑی ہوئی ہے. سن رہے ہیں میری آواز؟ جی جی سن رہے ہیں. آپ اپنا خیال رکھیے. پھر سے جی آپ جی انفارمیشن دے رہے ہیں، مت انفارمیشن دیجیے بھائی، جنرل بات رکھیے اپنی. ہاں، تو پھر بس یہی کہانی ہے. تو میں نے بولا کہ یہ ایسا خدا نہیں ہو سکتا جو 30 کروڑ کو جنت میں بھیج رہا ہے، باقی سارے جہنمی. جب اس کو پتا بھی ہے اگر وہ سچا خدا ہے تو چلو ٹھیک ہے، کوئی ایک مذہب بناتا، اسلامی سچا ہوتا، یا ہندو سچا ہوتا، یا سکھ سچا ہوتا، کوئی بھی ایک دھرم، یا عیسائی یا جوز، کوئی بھی، تو سب لوگوں کو وہیں پہ پیدا کرتا، ایک ہی مذہب دیتا، پھر تو صحیح تھا نا. تو اسی وجہ سے میں نے بولا کہ نہیں، یہ رانگ نمبر ہے، ایسی کوئی واہ بات بھائی، ہے ہی نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج تو پاکستانی، کئی سارے پاکستانی بھی اسلام چھوڑ رہے ہیں یار. ہمارے جو آج کے مہمان تھے وہ بھی پاکستان سے، بھائی ایک جو بات آئے بولو ہیں بھائی، وہ بھی پاکستان سے. جی بھائی. تقریباً جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، جو بھی میری تبلیغ میں آئے تھے، میرے اندازے سے جو بریلوی اور شیعہ میں سے 50 سے 60 لوگ تھے جو میری تبلیغ میں آئے تھے، اہل حدیث ہوئے تھے. تو ابھی جو ہے نا، ابھی ان میں سے 15 ایسے ہی ہیں، 15 جو میرے مطلب بہت قریبی ہوتے ہیں، وہ 15 کو میں نے ایتھیسٹ بنا دیا ہے. ارے ایک باپ مسئلہ. رے باپ، کیا بات ہے. پھینک تو نہیں رہے آپ؟ نہیں کیسے اب ہمارے جو ایتھیسٹ میں ایکس مسلم میں قسم بھی نہیں ہوتی. چلو بیٹے کی قسم ہے، 15 جو دوست ہیں، اور وہ آپ کو بھی بہت سنتے ہیں. اور میں نے بس سوچا تھا کہ آپ سے بات ہو. ظفر بھائی سے تو میں نے میل پہ بات کی تھی، اس سے میری باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہاں، تو
اب میں ادھر ہی گھر ہی ہوں, اتنا ٹائم ہوا ہے, وہ بھی بہت خوش ہوں گے. تو یہ ویڈیو پڑی ہوگی تو ان کو سناؤں گا یا کبھی ان سے بات کرواؤں گا آپ کی. بالکل بالکل سر, بہت خیال رکھیے اور بہت بہت کانگریچولیشن آپ کو. اور میں ہوں انسان صاحب کے لیے سارے لوگ جو ہے وہ ایک گلاب کا پھول بھیجے یار. 15 لوگوں کو انہوں نے گراؤنڈ لیول پہ دوستوں کو ایکس مسلم بنایا ہے, لیکن بہت ہاں اپنا خیال رکھنا بھائی آپ کا. نہیں اور بھائی, وہ ایک بات ہے نا, جو ہمارا شہر ہے نا, ہمارا شہر ہے مطلب یہاں پہ جو ہے نا, جیسے کوئی نہیں بولتا کہ کوئی شہر کا بڑا ہوتا ہے, یہاں پہ جو ہے نا ہمارا تھوڑا دبدبا ہے, اس لیے کوئی کچھ نہیں بولتا. ورنہ جو ملے ہیں نا, یہ یہیں پہ ہمارے شہر میں ٹوٹل بریلوی تھے. ایک اہل حدیث پورے محلے میں تھا. اور ایک بات بتاؤں, پلاٹ بھی لے لیا تھا مسجد کے لیے. اہل حدیث کی ہمارے علاقے میں مسجد بھی نہیں ہے. بھائی پھر ٹھیک ہے, آپ پرسنل ڈیٹیل بتا رہے بھائی, پرابلم میں آ جاؤ گے. کوئی بات نہیں اتنی بھائی, کوئی ڈیٹیل بات مت نہیں. بتاؤ. ہاں آپ اچھا کام کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی بات ہے. اور 15-20 لوگوں کو آپ نے نکالا, یہ بہت بڑی بات ہے. اپنا بھی خیال رکھیے گا, ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا, اور کبھی جو ہے ان کو چینل پہ لے کے آئیے گا, ان سے بھی بات کریں گے تو لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک ظفر, ایک انسپریشن سوال بن بھی آپ جائیں سے, گے آپ لوگ. جی ایک سوال ہے. تھوڑا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے یا مطلب اس مطلب میں یہ ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ واقع کوئی خدا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ خدا جو بھی اگر ہوگا بھی نا, تو اس کا ہوں کوئی دین نہیں ہے, مذہب نہیں ہے, یہ تو مجھے ہوں شیورٹی پکی ہو گئی ہے. ٹھیک ہوں ہے, کیونکہ یہ تو 100% میں جانتا ہوں. لیکن ہوں اگر خدا ہے تو میں نے یہ بھی سوچا, اگر خدا ہے اس نے کوئی دین نہیں بنایا تو ہماری مرضی ہے, ہم جو بھی کریں. یا کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو کوئی ایسا کچھ نہیں ہوگا. یا مطلب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی کوئی خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کو دیکھیے, بنایا؟ میرے سے اگر آپ پوچھو, اور اگر آپ نے میرا چینل دیکھا ہے, ویڈیو دیکھے ہیں, تو میرا تو سیدھا سا صاف سا کانسیپٹ ہے کہ مجھے اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے. کیونکہ نہ میں اس کو پروو کر سکتا ہوں, نہ میں اس کو ڈسپروو کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ جس حساب سے میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں, جو میرا ایکسپیرینس یا آبزرویشن ہے, اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہوگا خدا. لیکن آئی ڈونٹ کیئر ہے یا نہیں ہے, اس سے ہم کو کیا فرق پڑتا. لائف بڑی ہاں انسرٹن ہے. آپ نے اپنی زندگی بہتر بنانا ہے, اپنے ساتھ والوں کی زندگی بہتر بنانا ہے. ہمارے لیے انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. یہ بات ہے. لیکن ایک بات بولو, ہے نا. ہم جو ہے نا, اگر کوئی خدا ہوگا بھی, اور اگر اس کے وہاں سزا جزا ہوگی بھی, تو اگر آپ اچھے کام کرو گے تو آپ کو اچھے کام پہ وہ ریوارڈز دے دے گا. برا کام کرو گے تو اس پہ ریوارڈز دے دے, اگر ہوگا تو. اگر ہوگا لیکن تو وہ خدا اسی کیسے دنیا ہو میں. سکتا ہے جو بھوکا ہو اس بات کا کہ مجھے خدا مانو, حالانکہ میں دکھتا بھی نہیں ہوں, پھر بھی مجھے ماننا پڑے گا. اور نہیں مانو گے تو چاہے کتنے بھی اچھے کام کر لو, میں تمہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلاؤں گا. تو یہ تو خدا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے, خدا یہ تو اتنا برا نہیں ہو 100% نہیں. سکتا. اب وہ کیسا بھی ہو خدا, اس سے اپنے کو فرق نہیں پڑتا. نہیں, یہ تو میں نے ریسرچ یہ کر لی ہے. کسی بھی مذہب کا جو بھی یہ خدا بولتے ہیں یا مالک یا بھگوان کچھ بھی, ایشور وغیرہ, یہ تو نہیں ہے. کیونکہ وہ خود ہی کوئی مطلب جنتی بولتے ہیں اور دوسروں کو جنم. یہ ہر مذہب کا کنسیپٹ ہے, ایک کا نہیں ہے سب. ہاں, تو کوئی خدا واقع ہے تو اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ واقع تمہیں کیا لگتا ہے کہ کوئی ہوگا اتنی بتا بڑی دیا نا بھائی, کائنات ہے؟ ابھی میں نے بتا دیا. میں انکار بھی نہیں کرتا ہوں, میں اقرار بھی نہیں کرتا ہوں, بلکہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. اور جو مانتے ہیں خدا میں, مجھے ان سے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. کوئی اگر کسی اسپیسیفک ریلیجن میں بھی مانتے ہیں, مجھے اس سے بھی پرابلم نہیں ہے. بس اپنی باتیں, اپنی آئیڈیالوجی آپ دوسرے پہ تھوپنا جو ہے آپ کو نہیں چاہیے. باقی آپ کو جیسا ماننا ہے, جیسی آپ کی سوچ رکھنا ہے, آپ رکھ سکتے ہو. ہاں, آپ کے جو ایکشنز ہے, کیونکہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں, چونکہ ہم جس زمین پہ رہتے ہیں اس کے لاز ہے کچھ, تو آپ کی سوچ کیسے بھی ہو, جو آپ کے ایکشنز ہوں گے وہ پابند ہوں گے آپ کے جو لاز ہے, جو لا آف دی لینڈ ہے, اس کے پابند ہوں گے. آپ بولیں گے کہ یار میں خدا کو نہیں مانتا, میں کچھ بھی کروں گا, اٹھے چھٹے میں کسی کا بھی مرڈر کروں گا, تو دیٹ از ناٹ پاسبل. کیونکہ آپ یو آر بائنڈیڈ, کہیں گے نا ہم ورڈ بائنڈیڈ,
या बाउंडेड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, फिर आपको सजा मिलेगी। आपको जो है उसकी जो भी बात गलत है, ये तो बात गलत है। हाँ, एक बात बोलूं ना, जब मैं मुसलमान था तभी अच्छा ही था, जब अब मैं एक्स मुस्लिम हूँ फिर भी उससे ज्यादा अच्छा हो गया हूँ। इंसानियत हाँ, मेरे तो वही कह रहा हूँ ना भाई, वो तो आपकी बात हमको नहीं अच्छा बनना है। वो सुनो साहिल भाई, वो आपकी बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, है। कि जो है ना, क्या? जो मुसलमान है ना वो खुद अच्छे हैं, लेकिन जो इस दीन इस्लाम है ना वो गलत है। ये मैंने हाँ, जो मैंने ये बातें आपसे सोची ना, फिर मैंने ध्यान से जो है इस्लाम को फिर पढ़ना शुरू किया। पहले पता तो था, लेकिन पहले मैं इतना कट्टर, जैसे कट्टर नहीं होता था, इतनी फतवाएं लगाता था, इतनी फतवाएं। मेरे मोहल्ले के जो मुल्ले हैं ना, मुल्ले, वो भी मुझे देख के गली चेंज करते थे। जो ये पेशमाम थे बेचारे, उनकी मस्जिदों में जाके चला जाता था कि तुम मुशरिक हो, तुम जहन्नमी हो, अब आके बैठो मुझसे मुनाजरा करो, तुम तो हदीसों को मानते ही नहीं, कुरान की आयत को नहीं मानते। कुरान बोल रहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी तुम बोल दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ, और तुम बोलते हो नहीं नूर है। मैंने बोला तुम कुरान की भी नहीं मानते, ये वो बेचारे इतने डरते थे। उसने बोला, फिर वो मुझे बोलते थे जो तेरे तुम्हारे आबा और अजदाद हैं, लेकिन जो मेरा अब्बू है ना वो भी तो बरेलवी है, तो बोलता है कि तू उसको भी मुशरिक बोलेगा। मैंने बोला हाँ ठीक है, जो मेरा अब्बा है ना वो भी मुशरिक है। जिसका ये अकीदा हुआ ना, इस्लाम के आगे जो है ना, वो ये रिश्ते विश्ते कुछ नहीं होते। मतलब इतना सही, मैं कट्टर होता था, इतना कट्टर जो आप पूछे ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। और वो फिर से मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी बात है कि आप और आपके दोस्त हजरात जो बाहर निकल गए। हीटेड डिबेट भाई कह रहे हैं सब मजहब में क्या बोले जा रहा है। भाई देखो प्रॉब्लम ये है ना हीटेड डिबेट भाई, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, भाई है पाकिस्तान से। दूसरी बात कि भाई एक किसी की माइंड दिल सेट, आजारी हो तो सॉरी, सॉरी भाई, सॉरी, मैं ये देखो गलत फिर बात भी बोल रहा कितने था। अच्छे इंसान है, फिर भी आप सोचो कितने अच्छे इंसान है, लेकिन हीटेड डिबेट भाई अपने को थोड़ा हाथ खुला रखना पड़ेगा जो नहीं, इस मेरा तरीके जो के। दिल होगा, मेरी जो बात थी मैंने वो बोल दी। किसी को बुरा फिर भी लगा हो, कोई मुसलमान भाई हो, कोई हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, उसके लिए मैं माजरत को आऊँ, और मैं कोई नहीं, सॉरी कोई नहीं, दैट बोलता हूँ इज फाइन। सबको। हाँ, बस मैं एक एडवाइस आपको ये करना चाहूंगा कि आप चूंकि हम इस्लाम में रहे हैं तो हमें इस्लाम के बारे में पता होता है कि क्या आइडियोलॉजी क्या है, लेकिन जो दूसरे रिलीजन है उसको हम इस्लाम की लेंस से देखते हैं, इस वजह से हमको वो सारी चीजें गलत नजर आती है। तो मैं तो सिर्फ आपसे एक ही चीज कहूंगा कि यू हैव ऑल द राइट्स to criticize any religion, be it Hinduism, be it Christianity, be it Buddhism, XYZ. You have all the rights, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन आप अगर बिना पढ़े, बिना उसके कॉन्सेप्ट को जाने, उसकी कोई बात को अगर आप गलत कहते हैं तो मेरे ख्याल से ये बेवकूफी होगी। तो हर ये आपके लिए नहीं, सभी के लिए है। तो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ ले और उसके बाद फिर जो है वो क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन हाँ, क्रिटिसाइज करने का हर किसी का अधिकार है, आप भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। और आपके लिए एक सवाल था प्यारे भाई, हमारे प्रकाश साहब कर रहे थे, कहाँ पे हैं? हाँ, प्लीज आस्क हिम सिचुएशन ऑफ हिंदूज इन सिंध। सिंध में हिंदुओं की क्या कंडीशन है प्यारे भाई? अगर आइडिया है तो जवाब दे दे, वरना आप हाँ, सही, सही है, पास सही कर। है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, हमारे इलाके में जो है ना, ये सिंध जो है, यहाँ पे जो है ना हिंदू बहुत है, बहुत। लेकिन जो है ना मुसलमान है, आपको एक बात सच्चाई भी बताता हूँ, और जो अच्छे हैं ना, जो अच्छे इंसान हैं मुसलमानों में, वो उनकी बहुत 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 इज्जत करते हैं। लेकिन हम्म, जो ऐसे बुरे हर किसी किसी में होते हैं, जो बुरे होते हैं ना, तो फिर वो उनको जो है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे खून वगैरह या ये वो नहीं होता, लेकिन उनको जो है ना वो ऐसा समझते हैं कि ये कीड़ा मकोड़े, मतलब इनसे इनके साथ खाना नहीं है, पीना नहीं है, ये वो। पहले मैं भी अपनी बात बोलूं, मैं भी यही था। मैं भी उनको जो है ना ऐसे ही मतलब था कि हिंदुओं के साथ जो है ना खाना पीना या ये वो, ये मुशरिक है ये वो। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब जो है ना, सब दोस्त हैं जो भी है ना, टोटल जो भी ये हिंदू भाई है मेरे, अब उनसे ज्यादा मेरी दोस्ती बन गई है। एक जो अच्छा हिंदू था वो भाई, मुझे लगता है कि अब मोबाइल नंबर, आधार नंबर और आपकी हाइट और आपका मकान नंबर, ये 4 चीज रह गए हैं, तो लगे हाथ ये भी बता ही दें। हाँ हाँ, और तो कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे।
बाकी अंडरवियर का साइज, हाँ कमर कितनी है, पैंट कितने ये साइज भाई की ये आती है, एटम 6 एटम नंबर भाई के है ना जूते ये? आते हैं या 5 के? नहीं नहीं, वो तो थोड़ा लेट आएंगे। अच्छा, हाँ नहीं यहाँ पे जो है ना वो सही है, भाई ने सवाल किया कि उसकी सिचुएशन के बारे में, सही है, यहाँ पे ऐसा वैसा नहीं है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ इंसान साहब। आपका ये वीडियो जो है हमारे एडिटर साहब अलग से क्रॉप करके भी अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी और आपके जितने दोस्त हजरात जो है इस जंजाल से निकले मेरी तरफ से और सारे व्यूअर्स की तरफ से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। थैंक यू भाई। भाई भाई हाँ भाई, चलो सही है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। नहीं कुछ बोल रहे हैं जल्दी से बोल दीजिए, आप कुछ लास्ट पॉइंट रखना है आपको। यही रखना था मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इस पे दे दी है, तो ये थोड़ा काट के फिर रख दिया ना। काट के मतलब जो भाई बोल रहा था कि अलग भाई, से नहीं लगाना है या क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब अलग से नहीं लगाना है ना, क्योंकि ठीक है चलो, अलग से नहीं लगाना है तो वो मैं बोल दूंगा। अलग से लगाए भले लगाए, लेकिन जो मेरी थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने जिस हिसाब से दी है वो काट दें तो अरे फिर पूरा तो सही दिया है। है आपने, कितना काटेंगे तो पूरा ही कट जाएगा। तो मैं बोलता हूँ अलग से मत डालना बस। ये लो मैं ये तो शुरू से इसीलिए हम लोग बतला देते हैं भाई, जितने लोग आते हैं साफ साफ कहते हैं कि मत मत बताओ भाई, लोगों को क्या हालांकि मैं लेना बोल देना। भी रहा था, मैं ये और चीज किसी, बोल भी रहा था। वैसे भी हमारे व्यूवर्स इतने अच्छे हैं, उनको जरूरत ही नहीं भाई आप कहाँ से हैं कहाँ से नहीं, वो जानना ही नहीं चाहते। यार ये हाँ, गलती हो गई। बार बार हम आपसे कह रहे थे, इसीलिए लास्ट में बोला ना, मोबाइल नंबर और आपका नाम रह गया है, और मकान नंबर रह गया, आधार नंबर, ये सब चीजें रह बता गई, दिया। लगे हाथ वो ये भी बता बहुत देते। बार ऐसा हुआ है कि इधर लोग आके जोश जोश में बता देते हैं, फिर मेरे को अलग से फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आना शुरू होता है कि भाई ये वाला निकाल दो, ये हटा दो, वो हटा दो। तो भाई यार सोच व्हाट्सएप समझ व्हाट्सएप के नंबर तो दे दें भाई, साल भाई। अरे वहां अभी वो उसका क्या करोगे व्हाट्सएप नंबर लेके? आपका कभी कभी बात कोई ऐसा कोई सवाल वगैरह होगा तो आपसे पूछ लेंगे ना। ठीक है, यहाँ पे कमेंट निमेंट आप कर देना प्यारे भाई, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए मैं हूँ इंसान साहब, मैंने एडिटर साहब को मैसेज भेज दिया है कि आप वाला वीडियो जो है वो अलग से ना डालें। और जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, जो भी हमारे वीडियोस को क्रॉप करके अपलोड करता है, प्लीज मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी एक्स मुस्लिम जो आके स्टोरी बताता है कोई भी चैनल पे, आप जो है वो कोई भी एक्स मुस्लिम की स्टोरी शेयर नहीं करेंगे, वरना मैं आपको स्ट्राइक भेजूंगा। ये बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि बहुत से लोगों का फिर मेरे को मैसेजेस आता है कि वो उनकी आइडेंटिटी लीक होने वाली है, और मेरे पास कोई तरीका नहीं होता है कि वो चैनल ओनर को मैं कांटेक्ट करूं और उसको बोलूं कि वीडियो निकाल दे। वो जो जिनकी वीडियोस है वो वहां पे बेचारे लोग उनको मैसेजेस भेजते रहते हैं कि भाई ये वीडियो निकाल दो, ये वीडियो निकाल दो, लेकिन वो चैनल ओनर जो है वो निकालता नहीं है वीडियो। हाँ तो फिर जब स्ट्राइक मेरी भी जाती है वीडियो मत मेरे तरफ डालनी। से, हाँ फिर स्ट्राइक जाती है मेरे तरफ से, तो फटक से ईमेल आएगा, मैं तो आपकी वीडियोस फैलाने के लिए डाल रहा था, क्यों स्ट्राइक आपने भेजा? तो यार जब तुमको बोला गया है क्या नहीं करना है, तो वो आप लोग क्यों करते हो? मत करो ना, आप किसी की लाइफ जो है वो डेंजर में मत डालो। चलो साहिल भाई बाकी फिर मेरी वीडियो अलग में नहीं डालना। नहीं नहीं आएगी, मैंने अपने चैनल पे तो नहीं आएगी। दूसरा कोई चैनल वाला अगर डालेगा तो मुझे ये वाले इसका लिंक वीडियो का वैसे और जिसने डाला है वो वैसे लिंक भेज। ऐसा समझो कि अपने शहर में मैं ज्यादा से ज्यादा मशहूर मैं ही बंदा हूँ इसमें, दीन के मामले अच्छा में चलो, सबको। ये बात रह गई थी, चलो अच्छा ये बोल और एक दिया एक आपने, बता बता। भाई तू, नहीं मैं हूँ इंसान अभी चुपचाप अभी यूट्यूब पे जा भाई। नहीं ये छोटा शहर है, ये छोटा शहर है, अभी मुझे ओ, पता है क्योंकि चलो एक और आ बहुत से गया। लोग ऑनलाइन नहीं होंगे। एक और आ गया, छोटा शहर भी आ गया मैं हूँ इंसान भाई, भाई। सुन, अभी तू यूट्यूब पे जा और निप्पल लेके सो जा भाई। ले तो तेरे को जितना मौका मिलेगा तो और बोलते जाएगा। भाई जितने जोश में बता रहे हैं साहिल साहब, हमको लगता है कि चाइना वाले भी इतने जोश नहीं रहता होगा, हालांकि चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन भाई के जोश से कम है उनके पास जोश। अब भाई इंडिया की ज्यादा हो गई है पॉपुलेशन। ठीक है भाई, चलो ऐसा ही है बहुत ना। बहुत शुक्रिया मेहुना साहब, अपना ख्याल रखिए आप। जी जी जी, आप भी अपना ओके ख्याल रखिए। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
چلیے ایڈم صاحب اگر نہیں آ رہے ہیں تو ہم پھر سپر چیٹس لے لیتے ہیں. سبھی سپر چیٹس میں جو ہے وہ ایڈم صاحب کو وش ہی کیا گیا, اس کے بعد پھر اسٹریم کلوز کریں گے. 5:15 آلریڈی ہو چکا ہے, حالانکہ میری اتنی بالکل طاقت نہیں تھی, 2 دن سے میں سویا نہیں ہوں, لیکن پھر بھی اتنی کامیڈی چل رہی تھی کہ بھائی وہ اسٹریم جلدی کلوز کرنے کا میں بھول ہی گیا. عبداللہ میرانی صاحب جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہیں گے آپ تو کہیے گا, اس کے بعد پھر سپر چیٹس لے کے اسٹریم کلوز کریں گے. صاحب ایک چیز غور کری کہ نہیں آپ نے, ایک تو ان کے جو سورہ فاتحہ کے انداز جو تھا وہ اس سے کافی ثابت ہوا تھا کہ اہل حدیث تھے. ہاں کیونکہ وہ اہل حدیث جو ہیں وہ سورہ فاتحہ بڑے اطمینان سے اور دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں. باقی آپ دیکھیں گے دیوبندی اور بریلویوں کے اندر اتنی زبردست تیزی سے پڑھتے ہیں, جلدی میں رہتے تھوڑا. اچھا, اور دوسری چیز میں جو عرض کر رہا تھا, ہاں ایک چیز میں نے غور کری بھائی کہ یہ جو مسلمان ہے اگر اس کی جستجو رہتی ہے مسلک کی, وہ آ کے ختم ہوتی ہے اہل حدیث پہ. پہلے یہ مسلمانوں کا اینڈ پوائنٹ ہوتا تھا اہل حدیث, اب وہ شفٹ ہو گیا اہل حدیث جو ہے وہ پوائنٹ شفٹ ہو گیا ایکس مسلم. نہیں مطلب پہلے ڈیسٹینیشن نہیں میں تھوڑا ایڈ کر دوں اس میں. اب اصل میں کیا ہو گیا ہے کہ فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے نا اپنا سلفی نہیں رہا ہے, بلکہ ان کے پاس اور 3 آپشن ہے. ایک ہے, بلکہ 4 آپشن ہو گئے ابھی. ایک ہو گیا ہے تمہارا, لیکن جو چوتھا ہے وہ جلدی ایکس مسلم بنے گا نہیں. وہ ایک دم مطلب ایک دم دھٹ انسان ہوگا وہ جو اس کیٹیگری میں جائے گا, پھر اس کا ایکس مسلم بننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ جو اس کا آپشن ہے, ڈیسٹینیشن ہے, وہ انجینئر مرزا کی طرف ہوگا, یا پھر گامدی کی طرف ہوگا, یا پھر فائنلی اہل قرآن ہوگا. اگر یہ ادھر بھی جا رہا ہے تو وہ انجینئر مرزا کے بعد, وہ گامدی کے بعد, پھر اہل قرآن کے بعد فائنلی وہ ایکس مسلم بن سکتا ہے. لیکن اہل قرآن کے بعد یا اہل قرآن سے پہلے اگر وہ اہل چوائس بن گیا اور اہل چوائس پرو میکس بن گیا, تو بھائی اس کا اسلام سے نکلنا جو ہے نا وہ ایک دم ناممکن کی طرح ہے, کیونکہ وہ آپ کی کوئی بھی بات مانے گا ہی نہیں, وہ سیدھا اتنی سی چیز کو ریجیکٹ کرے گا. صحیح. ہاں, تو یہ 2-3 کیٹیگریز اور ایڈ ہوئے, ورنہ پہلے اہل چوائس کا تو سمجھیے تو نام کرن بھی یہیں سے ہوا نا اپنے طرف سے. پہلے اس سے پہلے لائف میں آپ نے اپنے وہاں پہ کدھر بھی اہل چوائس فرقے والے کو دیکھا تھا آپ نے, جو اپنی مرضی سے یہ انکار کر دیتے, وہ انکار کر دیتے, کافر جو ہے وہ کافر کا مطلب کچھ اور ہے, فلانا ہے, ڈھمکانا ہے. سمجھے آپ؟ نہیں, یہ جماعت تو یہیں پہ میں نے دیکھی ہے, اپنے چینل پہ دیکھی ہے. ان کی تعداد ابھی بہت کم ہے, اور ان کو تو کوئی جماتا بھی نہیں ہے ویسے بھی. یہ بیچارے وہی 5-6 جن جو ہے اپنا چینل اوپن کر کے اسٹریم ایک ساتھ کر کے یہ لوگ ایسے ہی خوش ہو جاتے ہیں. ان کو نہ ہم لوگ لیتے ہیں, نہ وہاں مومن حضرات لیتے ہیں ان کو. ایڈم بھائی آپ حاضر نہ بھائی ہے کیا؟ جی صاحب, کیا حال ہے؟ بس بڑھیا, آپ سنائیں کیا حال چال ایڈم بھائی؟ بہتر ہوں, آپ سنائیے کیا ہو رہا ہے؟ گلے ابھی بھی تھوڑے خراب لگ رہے ہیں آپ. ہاں ابھی تھوڑا خراب ہی ہے, ہو جائے گا بہتر, ہو جائے گا. ایڈم بھائی ایک چیز میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو کفر کن کا جو کنسپٹ ہے, اسلامی کنسپٹ ہے, اس کے کانٹرڈکشن کے مطلب ایک کن فیکون. ہاں تو ابھی میں ایسے ایک میرے ذہن میں ایک آیت آئی تھی, سورہ نازعات جو ہے اس میں آیت ہے, تو وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے وہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے اس کن فیکون کو. میری ایک سٹریم ہے, اس کا نام ہے کن فیکون. اچھا, میں نے وہاں پہ چیلنج رکھا تھا کہ قرآن میں ایک بھی چیز کن فیکون سے نہیں ہوئی. اب اپنی آیت دیں کون سی دے رہے ہیں. یہ سورہ نازعات کی شاید سٹارٹنگ کی 20-25 آیت ہے یہ. ایک منٹ ریکال کرتا ہوں. ہاں, انتم اشد خلقن امیس یاد نہیں آ رہی یار وہ میرے کو,
آپ ویسے اسٹارٹنگ لالا دیکھیں نا جی وہ اس میں. اگر کن فیکون دیکھیں تو حضرت عائشہ پر یہ لاگو ہوتی ہے. وہ چھوٹی بچی تھی, خدا نے کہا کن تو فوراً جوان ہو گئی بچپن میں ہی. ہاں ہاں چلے اگر آپ میں جی اس کا ترجمہ بتاتا ہوں میں آپ کو. اس میں یہ اللہ مطلب انسانوں سے شاید کوشچن کرتا ہے کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم کو بنانا زیادہ مشکل تھا بجائے سما اور مطلب دوسرے جو جی اس کے تعلق سے. جی جی تو مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مشکل تو تھا اللہ کے لیے بھی بنانا یہ. تو کن فیکون کہاں ہوا پھر؟ وہ والا کنسپٹ تو فیل ہو گیا نا. سر بالکل صحیح کہہ رہے ہو. انتم اشد خلق امی السماء بنا اہا. Are you more difficult to be created or the heavens? Allah ہاں ہاں constructed it. ہاں یہی. ہاں 79 کی 27 ہے. رائٹ. اچھا اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن میں میری ایک اسٹریم ہے, اس کا نام ہی ہے کن فیکون, KUN کن فا یکون. لائک لٹرلی اس اسٹریم کا نام ہی یہی ہے. میں نے اس میں چیلنج جی کیا تھا کہ دنیا میں کوئی چیز اللہ نے کن فیکون سے نہیں. جب اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ اس نے 7 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے اور یہ تمام دنیا بنائی, تو اس کا مطلب ہے کہ it took him 7 days. کن فیکون سے نہیں بنا. اگر آدم کو بنایا ہے کلے سے اور پانی سے, فیشن کیا اور پھر روح پھونکی ہے, پھر بھی کن فیکون سے نہیں ہوا. رائٹ. اور اللہ خود اپنے کہتا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو فارم کیا اور پھر اس میں روح پھونکی. او شیطان, تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس, تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فیشن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجسمہ بنانا. رائٹ. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے, دونوں ہاتھوں سے پہلے اس کا مجسمہ بنایا, پھر اس میں پھونکی روح. سو ونس اگین کن فیکون گیا بھاڑ میں. اللہ نے کوئی بھی چیز کن فیکون سے نہیں بنائی. دیٹس واٹ آئی شوڈ دیم. سٹریم کا نام ہی ہے کن فیکون. دیر از نتھنگ ان قرآن جو کہ کن فیکون سے بنا ہو. اچھا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ایڈ کر لو ایڈم صاحب کہ کتنی ہنسی کی بات ہے کہ جو کن فیکون کی بات اللہ جو بتا رہا ہے اس سے پہلے ہی میرے خیال سے یا تو حضرت آدم یا حضرت عیسیٰ ان کو بنانے کی بات کرتا ہے ان کے, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب اللہ کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا بس کال یہ ہوتا ہے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. ارے بھائی, نہ آدم کو تو نے کن فیکون بولا اپنے, جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا مٹی اور ہاتھوں سے اپنے بنایا. عیسیٰ کو تو جا کے پھونک مارنے کرا ہے شرم گاہ میں, تو وہاں بھی کن فیکون والا معاملہ ہی نہیں. مطلب وہ چیز جہاں پہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ اٹ از اے پروسیس دیٹ ہی از ڈوئنگ, اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ وہ جب ارادہ کرتا ہے تو مطلب بھائی کہاں سے یہ سینس بناتی ہے یہ دو چیز ایک ساتھ لانا. صاحب وہی بات ہے نا, ہم بہت سارے ٹاپک ہیں جو میں نے ارلی میں کیے, تب اتنے سبسکرائبر نہیں تھے. میرے خیال ہے کچھ اس میں سے میجر ٹاپکس کو ہمیں دوبارہ ری میک کرنا پڑے گا. کن فیکون پہ بڑی زبردست ویڈیو بنائی تھی میں نے, ابھی بھی پڑی ہے میرے چینل پہ, لیکن پرانی ہے, مگر 7 یا 8 ویوز ہیں اس کے اوپر صرف. مگر اس میں ایک جگہ سے دکھایا تھا کہ there is nothing called کن فیکون in قرآن except کہ اللہ نے قرآن میں ایک آیت ڈال دی کن فیکون, مگر کیا کچھ نہیں کن فیکون سے. اچھا وہ بولنے کے لیے بھی تو اللہ کو بولنا پڑا نا, اس میں بھی کن فیکون سے وہ آیت نہیں آ گئی. بے شک. اور پھر اگلی ایک اور بات ہے نا, اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے تمہیں پہلی دفعہ بنانا میرے لیے آسان تھا, دوسری دفعہ رائٹ, جس کے لیے تم نے ایکسٹریم بھی کی تھی کہ اللہ پہلے بناتا ہے اور پھر سنوارتا ہے. اس کی ایک ٹرانسلیشن یہ بھی ہے. ہاں وہ اس کو اللہ جو ہے نا, یاد ہے میرے کو, تبھی میں گھر سے تبھی چھوڑا تھا, درست کرتا ہے اللہ, درست کرتا ہے درست. He creates you. Was it more difficult for him to create you at the first time or درست you at a later time? So now the problem is کہ no matter how you look at it, اللہ بتا رہا ہے کہ پہلی دفعہ بنانا اس کے لیے مشکل تھا, دوسری دفعہ بنانا اس کے لیے زیادہ آسان ہے. درست کرنا اس کی دوسری ٹرانسلیشن کیا ہے کہ بنانا, کہ جب قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کرے گا تو اس کے لیے زیادہ آسان ہے قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کرنا. کیوں؟ کیونکہ پہلی دفعہ بنا چکا ہوا ہے. تو بھائی there is always a process involved. There is nothing called kun fayakun. Kun fayakun by itself is a stupidity. ایڈم صاحب ایک چیز
ہاں ہاں مل گیا. ایک چیز اور پوچھ رہا تھا میں کہ اگر بائبلیکلی اپن دیکھے تو سول اور اسپرٹ میں کیا ڈفرنس ہے؟ کس میں؟ سول اور اسپرٹ. سر ایک چیز، قرآن کے اندر سول اور اسپرٹ نہیں ہے. اس کی ٹرانسلیشن اگر آپ کر سکتے ہیں، قرآن کے ٹرانسلیٹرز نے کبھی ان کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں عربی میں 2 لفظ آتے ہیں، نفس اور روح. اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے، ہر روح کو موت نہیں آنی. ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر نفس کو موت آنی ہے، روح کو موت نہیں آنی. یہ کانسیپٹ لکھا گیا ہے ببلیکل ٹیچنگ سے، لیکن محمد کو چونکہ ہم کا پتہ نہیں تھا obviously، وہ اس کو بھی صحیح طریقے سے اٹھا ہی نہیں سکا. بائبل کے اندر سول اسپرٹ دونوں کا ذکر آتا ہے، رائٹ. اور سول کہتے ہیں جو زندہ رکھتی ہے، سانس لینے کے قابل کرتی ہے آپ کو. بیٹری، آپ اگر آپ آج کل کے زمانے سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو بیٹری ہے. جب بیٹری ختم، نفس ختم، سول ختم. اسپرٹ از ڈیوائن. اسپرٹ از ڈیوائن مینز اسپرٹ جو ہے وہ خدا میں سے نکلی ہے، وہ ڈیوائن ہے. اٹس دا بریتھ آف لائف، وہ ڈیوائن ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی. نفس ختم ہوئے گا، سول ختم نہیں ہوئے گی، اسپرٹ ختم نہیں ہوئے گی. ڈز دیٹ میک سینس؟ لیکن لالا جی یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، جب ملک الموت آتے ہیں روح نکالنے کے لیے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس نکل اور چل اپنے رب کی طرف، اگر وہ نیک ہوتی ہے تو جنت میں ورنہ پھر جہنم میں. تو یہ اور اسی وجہ سے میں نے پھر کہا نفس کہاں جاتا ہے؟ محمد، اسی لیے میں نے کہا محمد ڈیفرینشیٹ ہی نہیں کر سکا اس چیز کے اندر. محمد نے چوری کیا ضرور، لیکن اب یہاں پہ کنٹراڈکشن ہے. اللہ نے نفس کبھی ڈالا ہی نہیں کسی کے اندر. اللہ نے تو روح پھونکی تھی. آدم جب کریٹ کیا تھا، فنفخنا فی روحنا، عربی کے اندر کیا آتا ہے؟ فنفخنا فی روحنا. فنفخنا فی نفسی نہیں آیا، فنفخنا فی نفسن نہیں آیا. ٹھیک ہے، مریم کے اندر بھی پرائیویٹ پارٹ کے اندر روح پھونکی، والروحی، رائٹ. اور جب اللہ قرآن میں عیسیٰ کو کہتا ہے تو وہ روح ہی کہتا ہے کہ میری روح، من روحی. تو قرآن چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 157 ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ عیسیٰ کیا ہے؟ میری روح ہے، روح میں سے ہے، من روحی، رائٹ. نا کسی بھی جگہ پہ نفس نہیں آیا. نفس ایک ہی جگہ پہ آیا میجرلی، اور دوسری جگہ جو آپ بتا رہے ہیں ان دونوں میں تکرار ہے، کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت. اور ہر ہائی چیز کے پاس نفس بھی اور روح بھی ہے، نفس بھی ہے اور روح بھی ہے ہائی کی چیز کے پاس، کیونکہ اللہ نے پھونک سے بنایا. اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ محمد ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر سکا. قرآن میں اگر آپ ڈفرنٹ صورتوں میں ڈفرنٹ آیتوں میں دیکھو گے تو آپ کی ڈفرینسیشن کی مابین ایک ہو جائے گی، نہیں کر سکتے. اسی لیے کہتے ہیں تو روح جاتی ہے. اگر یہ روح کہتے ہیں روح انہوں نے پھونکی تو روح جانی چاہیے. قرآن عالم کہتا ہے کہ ارواح ہے نفس نا. جا رہی ہے. نہیں ساجد، عالم ارواح ہے. آپ نے کبھی عالم نفسہ دیکھا؟ نہیں. ایگزیکٹلی، اٹس عالم ارواح. اب مسلمان جو ہیں اسکالرز اس چیز کو نہیں کر سکتے نا ڈیفرینشیٹ، لہذا کیا ہوئے گا؟ چپ کر جو بولو نہیں اس بارے میں. لیکن نفس تو وجود کو ایک طریقے سے لے سکتے ہیں نا. اگر عالم نفس اگر آپ کہیں تو کائنات کو لے سکتے ہیں. نفس نہیں، نفس کائنات، ہاں ہر چیز کا نفس ہے، رائٹ. نفس ہے، نفس ایک کو دوسرے سے ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نفس ہے. بٹ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ، قرآن اس کو پراپرلی ڈسٹنگوش نہیں کر سکا.